بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آخری گفتگو جہاں منقطع ہوئی تھی ہماری، وہ تھا اردو زبان کا علم الصرف اور علم النحو۔ یہ ہم کوئی تعلیمی انداز کی نہیں بات کر رہے، یعنی اکیڈیمکس کے لحاظ سے، بلکہ اس کا رشتہ صرف و نحو کا، اردو کا رشتہ ہم بیسیکلی تحریک پاکستان کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علم الصرف اصل میں وہ علم ہے جس میں آپ کہہ لیجئے کہ حروف سے الفاظ کے طرف اور الفاظ سے جو الفاظ سے مرکب الفاظ ہیں ان کی طرف سفر، اس کے اصول، اس کے قواعد، اس کے ضوابط ہیں۔ اسی طرح علم النحو جو ہے وہ الفاظ سے جملہ بنانے کا اور جملوں سے اشعار کی طرف جانے کا جو سفر ہے وہ علم العروض ہے۔ بحور آ جاتی ہیں جس کے اندر، اور باقی دیگر چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہاں جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو علم الصرف ہے اردو کا، وہ 80% تک عربی اور فارسی پہ مشتمل ہے، یا شاید زیادہ۔ یعنی الفاظ، حروف، الفاظ اور الفاظ کے کافی حد تک معنی، اور اس کے علاوہ مرکب الفاظ، یہ سارے اصول، قواعد، ضوابط عربی، فارسی نے عربی سے لیے، اردو نے عربی سے بھی لیے، فارسی سے بھی لیے، تو وہاں سے مشتق لیے گئے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے علم الصرف کا، اردو زبان نے 80 سے 90% تک کا یہ جو ریسورس شیئرنگ ہے، یہ جو قوت حاصل کی ہے اپنی، وہ عربی اور فارسی سے لیے۔ باقی 10% یا 20% مقامی زبانیں ہیں یا ترکیہ، اس سے لیے گئے ہیں۔ اسی طرح علم النحو جو ہے، اس کے اندر جو اصول، قواعد، ضوابط ہیں، وہ سارے کے سارے سندھی زبان یا ہند کے جو دیگر زبانیں ہیں ان سے لیے گئے ہیں۔ یعنی جو اسٹرکچر آف دا سینٹینس ہے، جملے کا تناسب، اور اس میں فاعل، فعل اور مفعول کی ترکیب اور ترتیب، یہ ساری مقامی ان سے لی گئی ہے زبانوں سے۔ لیکن جو شاعری کا معاملہ آتا ہے علم العروض کا، اور اس کے اندر جو بحور ہیں، اس کے اندر جو پیمانے ہیں، ان کی جو پیمائی، وہ پھر دوبارہ جا کے عربی سے جا کے جڑ جاتا ہے، اور فارسی پھر عربی سے جڑ جاتا ہے۔ یعنی گھوم پھر کے زیادہ تر جو انسلاک ہے، یہ منسلک ہے جو اردو زبان، وہ عربی اور فارسی سے ہے۔ تو ہمارے جو احباب اس کو کھینچ تان کے ہندی یا اس سے جوڑنے کی صحیح لا حاصل کرتے ہیں، وہ اس کو اصل میں تحریک پاکستان سے الگ کرنے کی غیر شعوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ تحریک پاکستان جس اجلاس میں منظور ہوئی تھی مسلم لیگ بنانا 1906 میں، وہ تھی اردو ڈیفنس کونسل یا اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن کا اجلاس، اور اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن بابائے اردو مولوی عبدالحق نے قائم کی تھی سن 1900 میں، جو کہ سر سید کا جو کالج تھا، اس کا علی گڑھ کا، اس کا سبسیڈری تھی، اسی کا تسلسل تھا۔ یہ چیزیں جڑی ہوئی چلی آ رہی ہیں، تو اردو کو بیچ میں سے ہم کیسے نکال سکتے ہیں اور تحریک پاکستان سے اس کو غیر منسلک سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہاں ہم نے یہ ثابت کیا آج کی نشست میں کہ اردو کا عربی، فارسی سے
رشتہ جو ہے وہ بہت زیادہ گہرا ہے، اور جو مقامی زبانیں ہیں ان سے بھی یہ غیر منسلک نہیں ہیں، لیکن یہ مسالے کے طور پہ یا اس کے ذائقے کے طور پہ، لیکن جو مین کورس ہے وہ جیسے آپ نے پلاؤ بنائی تو چاول لیے، گوشت لیا، پھر مسالہ جات، تو عربی فارسی جو ہے ان کی مثال چاول اور گوشت جیسی ہے، اور جو اوپر مسالہ جات جو اصل ذائقہ دے رہے ہیں وہ مقامی زبانیں ہیں۔ لیکن تحریک پاکستان کے ساتھ جڑ کر یہ ساری زبانیں اگر آپ جوڑیں تو ترکی، سینٹرل ایشیا، افغانستان، مڈل ایسٹ، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور برما، انڈونیشیا، یعنی یہ یوں ترتیب چلی جا رہی ہے، یہ بجائے خود ایک بر اعظم بن جاتا ہے بر صغیر سے۔ تو اردو زبان اتنی جگہوں پہ ہولڈ کر رہی ہے، یہ کوئی مقام سے قید نہیں ہے، نہ کوئی قوم اردو زبان کی، نہ کوئی وطن اردو زبان کا، نہ کوئی نسل اردو زبان کی، نہ کوئی ملک اردو زبان کا۔ جس طرح تحریک پاکستان اور نظریہ پاکستان آفاقی ہے، اسی طرح اردو زبان بھی آفاقی ہے، اور یہی ان کے آپس میں ربط کی وجہ ہے۔ آج کی نشست کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ پھر سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور اس کا تحریک پاکستان کے ساتھ جوڑیں گے۔ آپ کی سماعتوں کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔